بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کے جاننے والے، آپ ہی فیصلہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں ان کو اختلاف ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں حق کے ساتھ معاندانہ رویہ باطل پرستوں کا بیان ہوا کہ ان کو توحید سے کتنی نفرت ہے، ان کو حق سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یوں سمجھے کہ نفرت کتنی زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد جہاں باطل پرست حق سے نفرت کرتے ہوں وہاں حق پرستوں کو تکلیف ہوتی ہے، ذہنی اذیت ہوتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دعا میں اللہ جل جلالہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اہل حق کو، اور تسلی کے لیے تسلی دیتے ہوئے، حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک دعا دے رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کریں آپ۔ اب دعا میں اللہ تعالیٰ کے 3 بڑے اوصاف بیان کیے ہیں، یعنی اسماء اور صفات کے ذریعے سے آپ وسیلہ پکڑیں، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کو وسیلہ بنائیں جب آپ دعا مانگیں۔ اب ضرورت کی چیز یہاں ذکر نہیں کی، بس آپ دعا مانگتے وقت یہ کہیں اے اللہ، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، زمینوں کے پیدا کرنے والے، غیب اور شہادت کو جاننے والے، آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں اختلاف کرنے والوں کے درمیان۔ آگے کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے وہ نہیں بتایا، آزادی دی کہ آپ کی جو ضرورت ہے ان الفاظ کے بعد وہ کہیں۔ آپ کی ضرورت جو بھی ہو تو ان 3 جملوں کو آپ اپنی زبان پر لائیں، اللہ کی ان 3 خصوصیات کو، ان 3 صفات کو وسیلے کے طور پہ پیش کریں، اور اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کر دیں، ضرورت پوری ہوگی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے ایک آیت معلوم ہے کہ اس کی تلاوت کے بعد اور اس کے پڑھنے کے بعد جو سوال ہو قبول ہوگا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انہوں نے۔ مسلم شریف میں اس آیت کے ساتھ وہ مقصود کا تذکرہ بھی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مقصودی چیز پیش بھی کی، وہ یہ کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی لمن تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، زمینوں کے پیدا کرنے والے، غیب اور شہادت، پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، آپ ہی فیصلہ فرماتے ہیں اختلاف کرنے والوں کے درمیان۔ آپ مجھے ہدایت دیں، جو حق کے بارے میں اختلاف ہو تو اختلاف کے موقع پر مجھے حق کے راستے پہ چلا دیں، کیونکہ آپ ہی سیدھے راستے پہ چلانے والے ہیں۔ تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، وہاں ہدایت مانگی گئی۔ انسان کی بڑی ضرورت اختلاف کے وقت حق کا راستہ ہے تو اس راستے کو مانگا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان کی ضرورت ہو یہ 3 کلمات کہہ دیں اور اپنی ضرورت ساتھ پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہاں 3 اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات پیش کی گئی۔ ایک بڑی صفت اللہ کی وہ صفت قدرت ہے۔ فاطر السماوات والارض میں اس کا ذکر ہے، آسمانوں کو جس نے پیدا کیا، زمینوں کو جس نے پیدا کیا، اس کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو اللہ کی بڑی قدرت کو وسیلے کے طور پہ پیش کیا کہ آپ کی قدرت کا آپ کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، آپ ہماری یہ ضرورت پوری کریں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، انسان کے حواس سے بھی اور عقل سے پوشیدہ ہیں،
انسان کی آنکھوں کے ذریعے سے ان چیزوں کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، کانوں کے ذریعے سے، ذائقے کے حوالے سے یعنی چکھ کر بھی ہم اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، سونگھ کر بھی علم حاصل نہیں کر سکتے، جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ لگ جائے اور علم حاصل ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے، اور عقل کے ذریعے سے بھی ان کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ ایسی غیبی چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، تو جس کا علم غیب کو شامل ہو اور ہر حاضر چیز کو شامل ہو، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا علم بھی اللہ کے پاس، جو چیزیں ہمارے علم میں آ سکتی ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں آ سکتی ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس کے عظیم علم کو بطور وسیلہ پیش کیا، صفت قدرت اور صفت علم۔ انت تحکم بین عبادک، صفت تصرف اور اختیارات، آپ کا اختیار کتنا وسیع ہے اور آپ کا فیصلہ کتنا مستحکم ہے کہ ہر قسم کے اختلاف کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی عدالت نہیں ہے جو ہر اختلاف کا فیصلہ کر سکے اور مبنی بر حق فیصلہ کر سکے۔ جتنے باہم لڑنے والے، اختلاف کرنے والے، جھگڑنے والے ہیں، انتشار کرنے والے ہیں، ان کا انتشار ختم کر کے صحیح فیصلہ کرے اور فیصلے کا حق ادا کرے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ تو آپ کا علم مکمل، آپ کی قدرت اعلیٰ درجے کی اور آپ کے اختیارات انتہائی شاندار۔ جب یہ تین خصوصیات آپ کو حاصل ہیں تو آگے اپنی ضرورت پیش کر دیں اللہ کے سامنے کہ اللہ میری یہ ضرورت پوری فرما دے، کیونکہ جس کی قدرت مکمل ہو اور جس کا علم مکمل ہو اور جس کا اختیار مکمل ہو وہی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ہم کس کے سامنے اپنے مسائل رکھیں؟ ہم اپنی مشکلات رکھیں تو کہاں رکھیں؟ اپنی دینی مشکل، اپنی دنیاوی مشکل، دینی پریشانی، دنیاوی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو ایک انتہائی جامع اور مؤثر آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی تین قسم کی صفات کا احاطہ کرنے والی آیت۔ شروع میں فرمایا قل، آپ کہہ دے۔ یہ ہمیں دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے جب مانگیں تو اس کے سامنے اس کی صفات کا وسیلہ رکھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں ہم تو وہاں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے اس کی ذات اور صفات کا وسیلہ، اسماء اور صفات کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کا، صفات کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اسم گرامی کا وسیلہ پیش کیا۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے، تو یہ اسماء اور صفات کا وسیلہ، اور آگے ضرورت رکھی اللہ کے سامنے، ہماری یہ ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا قل، آپ کہہ دیجئے، تسلی کے لیے یہ آیت اتری ہے تاکہ اہل حق کو تسلی ہو کہ اگر باطل پرست جتنا بھی مخالف ہوگا تو باطل کو زیادہ سے زیادہ اس پر گھمنڈ ہوگا کہ دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں۔ جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی نہیں بنے تھے، مسلمان ہوئے نہیں تھے، احد کے میدان میں کہہ رہے تھے لنا العزى ولا عزى لكم، ہم کتنے خود کفیل ہیں، ہمارے لیے عزا ہے، تمہاری عزا نہیں ہے۔ عزا کی عبادت پر اور عزا کی وجہ سے اتنا بڑا نخرہ اور اتنی بڑی بدماشی، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ہماری عزا ہے، تمہاری عزا نہیں ہے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جواب دو، لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ تمہاری عزا کی تو تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور کچھ عرصے کے بعد کیا حالت اس کی ہوگی، لیکن ہمارے مولا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بہت بڑی تسلی ہے اس آیت میں کہ باطل پرستوں نے پریشان کیا، توحید سے نفرت کی، اللہ کا ذکر ان کو اچھا نہیں لگا۔ اہل حق کی تو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ اللہ سے کیوں ٹوٹے ہوئے اور اللہ جل جلالہ کے حوالے سے ان کا ذہن مثبت کیوں نہیں ہے، منفی کیوں ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ان کا رویہ معاندانہ اور ضد کا کیوں ہے۔ اب لوگ دین سے جڑیں گے تو اہل حق کی خوشی ہوگی، دین سے کٹیں گے تکلیف ہوگی۔ اللہ نے تسلی دی، قل کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، یہ اللہ کے نام کا وسیلہ ہو گیا، اللہم اے اللہ۔ آگے صفات، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والے اور زمینوں کے پیدا کرنے والے۔ کتنے آسمان ہیں؟ قرآن پاک نے بتایا 7 ہیں۔ سائنسدان نے کہا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے
کسی چیز کا آپ کو علم نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہی نہ ہو، کہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی، خدا نے کہا ہے تو ہے، ممکن تو ہے ایک چیز ہو سکتی ہو اور سچا کہہ دے ہے تو پھر ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، تمام عقل والے اس بات پر متفق ہے کہ ایک چیز ہو سکتی ہو، ممکن ہو، اور سچی خبر آ گئی کہ وہ ہے تو پھر اس کا ماننا ضروری ہے، اس کا انکار کرنا بے وقوفی ہے۔ تو آسمان 7 ہو سکتے ہیں، کون سا محال لازم آئے گا 7 آسمان اگر ہوئے ممکن ہیں، اور سچی کتاب نے بتایا کہ ہیں، تو اب اس کا انکار کرنا بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر زمینیں ہیں، ان سب کے خالق آپ ہیں، عالم الغیب والشہادہ، جو انسانوں سے پوشیدہ چیزیں ہیں، فرشتوں سے پوشیدہ چیزیں ہیں، جنات کے علم میں نہیں ہے، اور اسی طرح تمام مخلوقات کے علم سے باہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ غیب ہیں، ان کو بھی آپ جانتے ہیں۔ والشہادہ، جو انسانوں کے علم میں ہے، جو فرشتوں کے علم میں ہے، اور اسی طرح جو جنات کے علم میں ہے، مخلوقات کے علم میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ کا اتنا وسیع علم اور اتنا بڑا علم ہے۔ انت تحکم بین عبادک، اور جب علم اور قدرت مکمل ہو تو فیصلہ بھی مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کا فیصلہ پھر مکمل ہے، آپ ہی صحیح معنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے چلے آئے ہیں، ان کے اختلافات کا صحیح فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوا اور کوئی قدرت، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مبنی بر حق اور ہر حوالے سے مکمل فیصلہ کر سکے۔ جب آپ ان خصوصیات کی حامل ذات ہیں تو ہماری ضرورت پوری کریں، اس کے بعد ہم اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو جب ہم دعا کریں تو ہم وہ عجمی لوگ ہیں نا، تو ہمارے سامنے جب دعا آتی ہے تو سارے الفاظ پھر دعا کے، جب کہیں فوتگی کا پتہ چلا فلاں جگہ فوتگی ہو گئی، کہتے ہیں جی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قالوا انہوں نے کہا ہے، قالوا ہم ساتھ نہ کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں اس دعا کو جب ہم اللہ کے سامنے پیش کریں تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ قل ساتھ نہ کہیں، اللہم فاطر السماوات والارض، قل اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں، تو ہم آگے سے پھر اللہم کہیں گے۔ قل کا جو مقولہ ہے، یعنی جو ہم نے کہنا ہے، جس کے کہنے کا حکم ہے، وہ اللہم سے آگے ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنا لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی لمن تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ جل جلالہ ہماری ہر دعا قبول فرما دے، اور فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہدایت والی زندگی نصیب فرما دے، گمراہیوں سے حفاظت عطا فرما دے، ذلتوں سے اللہ تعالی حفاظت نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی عزتوں کی زندگی نصیب فرما دے، فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وسلم۔